أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر معزز بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بن مانگے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان ساری نعمتوں میں اگر آپ ان کو گننا چاہیں تو اپنی زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور اپنی عقل ایک جگہ جا کر رک جائے گی، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں ہم انسانوں پر کی ہے ان کو کوئی آدمی شمار بھی نہیں کر سکتا. چنانچہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ جو اللہ نے تم پر نعمتیں فرمائی ہیں ان نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار میں نہیں لا سکتے. اتنی بے شمار نعمتیں ہیں. انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بہترین صحت سے عطا نوازا کہ کسی کا محتاج نہیں رکھا، جس میں ایسے ایسے اعضاء کام کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک عضو بھی وقتی طور پر کام کرنا تو دور کی بات، ذرا کام کرنے میں آگے پیچھے ہو جائے تب اس جسم کی حیثیت اور اس کے اندر موجود ان اعضاء کی حقیقت ہمیں پتہ چلے گی. تو اللہ نے صحت کی نعمت سے نوازا، ایمان کی نعمت سے نوازا، آل و اولاد کی نعمت سے نوازا، رزق کی نعمت سے نوازا. تو جیسے یہ ساری نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نوازا، ہم ان نعمتوں کی کیسے نگہداشت کرتے ہیں، ان نعمتوں کو کیسے بچا کر رکھتے ہیں، ان نعمتوں کو ضائع ہونے نہیں دیتے، ان نعمتوں کو خراب ہونا اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے کہ بھئی میرے ہاتھوں سے یہ نعمت ضائع ہو جائے، میرے ہاتھوں سے یہ نعمت خراب ہو جائے. کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو قبول نہیں کرتا. تو ویسے ہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عطا کی وہ ہے عورت. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کس اعتبار سے؟ اگر وہ ماں کے روپ میں ہے تو بھی تمہارے لیے نعمت ہے، اگر وہ بیٹیوں کے روپ میں ہے تو بھی تمہارے لیے نعمت ہے. کس طرح بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ماں کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی اتنی خدمت کرو کہ جس جنت کے خاطر تم صبح سے شام تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرتے ہو، وہ جنت تو اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. تو ماں اگر عورت ماں کے روپ میں ہو تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی اگر صحیح قدردانی کریں گے تو وہی نعمت آپ کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنے گی. پھر وہی عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی بھی مرد آدمی کو، جس کسی بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹیوں سے نوازا اور اس نے ان 3 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی، خوب پیار سے محبت سے ان کو پالا، ان کو اچھا دین سکھایا، ان کو اچھے اخلاق دیے، اور پھر کبھی بھی اپنے بیٹوں کو ان پر ترجیح نہیں دی. یعنی بیٹوں کو اچھا کھلاتے ہیں یا زیادہ محبت کرتے ہیں اور بیٹیوں کو ان کے مقابلے میں کم کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ بیٹیوں کو ہمیشہ برابر ایک نظر سے دیکھا
جیسی محبت اور جیسی الفت کا تعلق بیٹوں سے رکھا ویسی ہی بیٹیوں سے رکھا. تو جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور پھر اس نے ان کی اچھی پرورش کی, اچھی محبت سے ان کو پالا اور کبھی بھی ان کے مقابلے میں بیٹوں کو ترجیح نہیں دی, حتیٰ کہ ان کی شادی کر دی اور ان کا گھر بسا دیا, تو اب یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. یعنی اگر یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا مستحق بنے گا تو یہ بیٹیاں کل اپنے اس باپ کے سامنے آ کر اور جہنم کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو جائے گی کہ یا اللہ, اس باپ نے بڑی محبتوں سے ہمیں پالا, اس باپ نے بڑی مشقتوں سے ہمیں پالا, اس باپ نے کبھی بھی اپنے بیٹوں کو ہم پر ترجیح نہیں دی. ہم اس باپ کے لیے سفارش کرتے ہیں, ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ ہمارے ابو کو معاف فرما دینا, ہمارے ابو کو معاف فرما دینا. اللہ ان بیٹیوں کی سفارش کے بدلے اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. تو صحابہ اتنے خوش ہوئے, لیکن بعض صحابہ وہ تھے کہ جن کو 3 بیٹیاں نہیں تھیں, تو فرمایا یا رسول اللہ 3 بیٹیوں کے ساتھ ہی اگر ایسا خصوصی محبت بھرا تعلق کر کر پرورش کرے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی. اگر کسی کو 3 بیٹیاں نہ ہوں, صرف 2 ہی بیٹیاں ہوں تو کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ 2 بیٹیوں کو بھی اگر کسی نے ایسا پالا تو اس کو بھی انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوگی. پھر ایک صحابیہ کھڑی ہوگی اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کو 2 بیٹیاں بھی نہ ہو, صرف ایک ہی بیٹی ہو اور اس نے ایک بیٹی کے ساتھ ایسی محبت کا تعلق رکھا اور بڑی ہی لاڑ سے پیار سے اس کو پالا, تو کیا اس کے لیے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ ایک لڑکی کے ساتھ بھی اگر ایسا سلوک کرو گے تو وہ ایک لڑکی بھی انشاءاللہ تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا سبب اور ذریعہ بنے گی. تو بیٹی اتنی بڑی نعمت ہے. اگر عورت ماں کے روپ میں ہے تو بھی نعمت ہے, اسی طرح اگر عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو بھی نعمت ہے, اور اسی طرح اگر عورت بیوی کے روپ میں ہے تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. خود قرآن میں آتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں تم اپنی آنکھوں سے آسمان اور زمین کے درمیان میں دیکھتے ہو کہ اللہ کیسی عجیب و غریب عالی شان قدرت کا مالک ہے کہ جس نے ایسے بہترین آسمان کو تمہارے سروں پر سجا کر رکھا ہے, کیسی زمین بچھا دی, کیسے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ اس میں رکھ دیے. تو جہاں تم پوری کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہو, وہیں ایک نشانی ہے جو تمہارے بازو میں تمہارے بغل میں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تمہاری بیوی ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے سکون کے لیے, اللہ نے تمہارے ذہنی تھکان اور تمہارے ذہنی بوجھوں کو ہلکا کرنے کے لیے عورت نام کی, بیوی نام کی چیز تو اللہ نے تم کو عطا کی کہ تاکہ تم اس کے پاس آؤ اور اس کے پاس رہ کر تم سکون حاصل کرو اور تمہاری زندگی بھر کی دن بھر کی ساری ٹینشنیں اس کے ساتھ رہ کر تمہاری ساری وہ ٹینشنیں دور ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اگر بیوی کے روپ میں دیا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. پھر فرمایا وعاشروہن بالمعروف. اب ان عورتوں کے ساتھ, اب ان بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیسا سلوک کرو؟ جیسا خود کھاتے ہو ویسا ان کو کھلاؤ, جیسا خود پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ, اور جیسی عزت خود اپنے لیے, جیسی عزت خود اپنے لیے تم ضروری سمجھتے ہو ویسی ہی عزت ان کو بھی دو. جب اس طرح سے کرو گے تو گویا کہ تم نے اپنی بیویوں کا حق ادا کر دیا. تو یہ بیوی, اگر عورت بیوی کے روپ میں ہے, بیوی کے شکل میں ہے, تو وہ بھی نعمت ہے. تو عورت یہ سراپا نعمت ہے جو ہم مرد آدمیوں کو عورتیں ملی ہیں, چاہے ماں کی شکل میں ہو, بیٹی کی شکل میں ہو, بیوی کی شکل میں ہو, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو جیسے صحت کی نعمت آپ اس کی حفاظت کرتے, اس کو ضائع ہونے نہیں دیتے, جیسے مال و دولت اور رزق کی نعمت اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا اس کو ضائع نہیں کرتا, اس کو خراب نہیں کرتا, مال و دولت کی نعمت کی وہ حفاظت کرتا ہے. تو ویسے ہی ان عورتوں کی بھی حفاظت کرنا ہے. ان عورتوں کو بھی خراب ہونے سے, ضائع ہونے سے بچانا ہے. اور عورتوں کو ضائع ہونے سے, خراب ہونے سے بچانا کیا ہے؟ ان کے پردے کا خاص خیال کرنا ہے, ان کو با پردہ رہنے کی فکر اور یہ ذمہ داری اب یہ مرد آدمی پر ہے. جیسے اس کی ایک موٹی سی مثال, آپ کے گھر میں سونا چاندی ہوگا, مال
کچھ روپیے پیسے بھی ہوں گے. ویسے ہی کبھی آپ نے گھر بنانا ہو تو گھر میں آپ لاکھوں کا مال ہوتا ہے, ہزاروں کا مال ہوتا ہے, ریتی کی شکل میں, اینٹ کی شکل میں, لوہے کی شکل میں, لیکن جب وہ سامان آتا ہے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے تو کئی دنوں تک روڈ پر پڑا رہتا ہے. ہزاروں کا مال ہے, لاکھوں کا مال ہے, لیکن باہر پڑا ہوا ہے. لیکن وہی ایک 100 روپے کی نوٹ کو آپ اینٹیں تو ہزاروں کی باہر پھینکنے کے لیے اور باہر رکھنے کے لیے تیار ہے, لیکن ایک 100 روپے کی نوٹ آپ باہر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہزاروں کا لوہا آپ روڈ پر پانی میں, سردی میں, گرمی میں خراب ہونے کے لیے روڈ پر چھوڑنے کے لیے تیار ہے, لیکن ایک معمولی سی سونے کی انگوٹھی ہے تو اس کو باہر رکھنے پر آپ تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی قیمتی ہے, یہ بھی قیمتی ہے, لیکن اس کے مقابلے میں یہ بہت ہی قیمتی ہے, یہ بہت ہی نازک ہے. اس کے ساتھ نزاکت کا سلوک کرنا پڑے گا, اس کو بڑے ہی لاڑ سے, بڑے ہی پیار سے, حفاظت کے ساتھ رکھنا پڑے گا. تو جیسے ہر چیز قیمتی ہے, لیکن قیمتی ہونے کے باوجود کسی کی قیمت دیگر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور پھر اس کو بڑے ہی نزاکت کے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. تو ویسے ہی عورت یہ بھی بہت قیمتی نعمت ہے اور اس نعمت کی بھی اسی طرح حفاظت کرنا ہے جیسے سونے, چاندی, ہیرے کی آپ حفاظت کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, گھر کی عورت یہ گھر کی دولت ہے. کیا آپ اپنی دولت لوگوں کے سامنے دکھاتے پھرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں 10 لاکھ روپے, آپ 10 لاکھ کی گڈیاں لے کر ہمیشہ پھرتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس 10 لاکھ ہے. ارے دکھانا تو دور کی بات, آپ تو لوگوں کے سامنے بولتے بھی نہیں کہ میرے گھر میں 10 لاکھ ہے. نہ معلوم کون آئے گا اور قرضہ پوچھ لے گا, نہ معلوم کون مخبری کر دے گا اور پھر میرے گھر پہ چوری اور ڈکیتی ہو جائے گی. تو جیسے گھر کی دولت کو انسان لوگوں کے سامنے دکھاتے ہوئے نہیں پھرتا, گھر کی دولت کو لوگوں کے سامنے بول لیتے ہوئے نہیں پھرتا, ویسے ہی عورت یہ گھر کی دولت ہے, اس کو بھی لوگوں کے سامنے دکھاتے ہوئے پھرنا نہیں ہے. گھر کی عورت کے بارے میں لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے نہیں پھرنا ہے. لوگوں کے اندر بڑی عجیب عادت ہے, بڑی ہی غفلت ہے کہ بھئی اپنے عورتوں کی تعریفیں لوگوں کے سامنے کر دیں. ہماری بیگم تو ایسے, ہمارے بیگم کو تو ایسا آتا, ہمارے بیگم کو تو ایسا آتا, ہمارے گھر میں اتنے بچیاں ہیں, بڑی بچی ایسا پڑھ رہی, بڑی بچی وہ پڑھ رہی, بڑی بچی وہاں کمانے جا رہی. ارے بھائی یہ گھر کی دولت ہے, اس دولت کو آپ بولتے ہوئے نہیں پھر سکتے. جیسے آپ اپنی گھر کی دولت 2000, 4000, لاکھ, 2 لاکھ کسی کے سامنے بولتے نہیں ہیں, ویسے ہی عورتیں یہ بھی گھر کی دولت ہیں. نہ تو ان کے تذکرے باہر بولنے میں آنے چاہیے اور نہ ہی اس دولت کو باہر یوں ہی لے کر گھومنا پھرنا چاہیے. تو عورت کی خوب حفاظت کرنا ہے, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. جیسے اور نعمتوں کی آپ حفاظت کر رہے ہیں, عورت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس کی بھی حفاظت کرنا ہے, اس کو بھی باپردہ رکھنا, یہ ایک عقلی اعتبار سے بھی آپ کے لیے ضروری ہے, ویسے ہی شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے. مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے, ایک بھائی ہو تو اس کے اوپر اس کے بہن کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے, ایک شوہر ہو تو اس کے اوپر اس کی بیوی کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے, بیٹا ہے تو اس کے اوپر اس کے ماں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ایک انسان کو غیرت مند ہونا ہے, ایک انسان کو غیرت مند ہونا ہے اور اپنی بہن کی, بیٹی کی, بہو کی, نواسی کی, پوتری کی, اپنی ماں کی, ان کی عزت کی خاطر, حفاظت کی خاطر ہر اعتبار سے کوششیں کرنا ہے, فکر کرنا ہے. ان کو بے پردہ کرنے کی ہرگز بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قتل دون عرضه فهو شہید, جو آدمی اپنی عزت کی حفاظت کرتے کرتے مارا گیا وہ آدمی شہید ہوگا. پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا, من قتل دون عرض اہلہ فہو شہید, جو آدمی اپنے گھر والوں کی عزت کی حفاظت کرتے کرتے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. یعنی معلوم ہوا کہ آپ کو اپنے گھر والوں کی عزت کی اتنی فکر کرنا ہے اور ان کی عزت پر آنچ آنے نہ دیں اور ان کی عزت کی خاطر اس قدر آپ کو تکلیف اور مشقت اٹھانا پڑے تو اٹھاؤ, اگر مرنا پڑے تو مر جاؤ, مرنا پڑے تو مر جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مر جاؤ گے تو یہ بھی کوئی ثواب سے کم نہیں ہوگا. اور کیسا ثواب؟ جیسا راہ خدا میں شہید ہونے پر جو شہادت کا ثواب ملتا ہے, ویسے ہی اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی بالفرض مر گیا تو وہ ثواب ملے گا جو اللہ کے راہ میں شہید ہونے پر ملتا ہے.
کیسا بڑا ثواب! شہادت کا ثواب کوئی معمولی بات ہے؟ شہادت کا ثواب وہ ثواب ہے کہ اگر اللہ کے راہ میں کوئی شہید ہوتا ہے تو ابھی خطرہ خون زمین پر گرتا بھی نہیں ہے، اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیے جاتے ہیں، اس کی روح کو سبز پرندوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر سبز پرندوں کی شکل میں شہید کی روحیں قبر میں نہیں جاتی، سیدھا جنت میں جاتی ہیں اور جنت میں خوب سیر و تفریح کرتی ہے۔ تو اتنا بڑا ثواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم اتنے غیرت مند تھے، تم اتنے غیرت مند تھے کہ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے تم نے اپنی جان تک لٹا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے اس عمل سے خوش ہو کر تم کو شہادت کا ثواب دے رہے ہیں۔ کیسا صحابہ کے اندر کیسی غیرت تھی! صحابہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری خواتین بے پردہ ہو جائیں، ہماری خواتین بے پردہ گلیوں میں بازاروں میں گھومنا تو دور کی بات، بے پردہ اگر ہماری خواتین گھر کے چوکھٹوں پر دروازوں پر آ جائے، صحابہ اس کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک نئے انصاری نوجوان صحابی کی شادی ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تھے کسی کام سے، جب گھر کو واپس آ رہے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی خاتون دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھے تو اتنی غیرت آئی، اتنی جرأت آئی، اور ایسا اپنے آپ کو انہوں نے قابو سے باہر کر لیا اور تلوار نکال کر کہا کہ تیری اتنی مجال کہ تو دروازے پر کھڑی رہی، تیری اتنی مجال کہ تو دروازے پر کھڑی رہی، اب تو میری تلوار ہی تیرا حساب لے گی۔ تو کہا اللہ کے بندے ذرا رک جا، ذرا میری بات تو سن، میری کیا بات ہے، اندر جا کر دیکھ تو صحیح۔ تو اندر جب جا کر دیکھے تو اندر بستر پر ایک ناگ سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ فرمانے لگے کہ وہ زہریلے سانپ سے ڈر کر میں باہر آ گئی، میں تو چاہ رہی تھی کہ میں گھر کے باہر نکل جاؤں، لیکن تیری عزت کا مجھے خیال آیا، تیری غیرت کا مجھے خیال آیا، اسی لیے میں نے چوکھٹ کے باہر قدم نہیں نکالے۔ تو یہ حال تھا مرد آدمی کے اندر، اتنی غیرت کہ اپنی عورت کو دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کیا، اور عورت کے اندر اپنی مرد آدمی کی عزت کا اتنی فکر اور ان کی غیرت کا اتنا ان کو احساس کہ میرا مرد، میرا شوہر کیا سمجھے گا اگر میں اس کی اجازت کے بغیر باہر قدم رکھ دوں۔ اندر سانپ موجود ہے، اندر سانپ موجود ہے، نہ معلوم کب بستر سے اتر آئے اور کاٹ دے، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ میرے شوہر کی عزت اور غیرت پر کہیں آنچ نہ اٹھے کہ میں اس کی اجازت کے بغیر اپنی گھر کی چوکھٹ پلانگوں۔ تو یہ ہے صحابہ کا کردار، یہ ہے وہ کردار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا۔ لیکن آج کیا حال ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں، اور ان کے بے پردہ ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ گھر کے مردوں کا ہے، گھر کے مردوں کا ہے۔ گھر میں شوہر ہے تو بے پردہ اپنی بیوی کو لے جانے میں بڑی عزت سمجھ رہا، ارے بھائی ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، اگر میں 4 ہوٹلوں کو لے کر جا کر نہیں کھلاؤں گا، 4 جگہ ایگزیبیشن لگا، 4 جگہ مال لگا، وہاں لے کر جا کر میں نہیں کھلاؤں گا تو میں کیسا ہوں گا؟ میں تو ایک صحیح معنی کا شوہر ہی نہیں ہوں، میں تو اس کے گویا کہ حقوق ادا کرنے والا ہی نہیں ہوں۔ آج ایسا سمجھ رہے ہیں، بھائی ہے تو بے پردہ بہنوں کو لے کر گھوم رہا ہے، شوہر ہے تو بے پردہ عورتوں کو لے کر گھوم رہا ہے، اور اسی طرح باپ ہے تو بے پردہ بچیوں کو لے کر گھوم رہا ہے۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یغار، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی غیرت مند ہیں، وان المؤمن لغار، اور مومن بھی بڑا ہی غیرت مند ہوتا ہے، مومن بھی بڑا ہی غیرت مند ہوتا ہے۔ جو آدمی کے اندر سے غیرت نکل جائے تو گویا کہ ایسے آدمی کو حدیث میں کہا گیا ہے دیوس، ایسا آدمی کہ اس کی ناک کے نیچے اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی ماں بے حیائی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ رہتی ہے، اور وہ آدمی کچھ نہیں کہتا، خاموش رہتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا آدمی دیوس ہے، اور دیوس کل جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی گھر کی خواتین کو پردے کی اہمیت سکھائیں، سمجھائیں۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو پھر ہمارے گھر کے ذمہ دار ہونے پر کل کے دن ہم سے پوچھ ہوگی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اگر تمہاری ناک کے نیچے تمہاری بیوی بے پردہ گھومتی تھی اور بے پردہ تمہاری اجازت کے بغیر گھروں سے باہر نکلتی تھی تو اس بیوی کو اس کی سزا بعد میں دی جائے گی، پہلے تم سے سوال ہوگا۔ اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تشفی بخش جواب نہ دے سکے تو سب سے پہلے تم سزا کے مستحق ہوگے۔ تو ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کی خاص توجہ دیں اور بے پردہ ہونے سے ان کی حفاظت کریں، ان کو پردے کی ترغیب دیں، پردے کی اہمیت سکھائیں اور ان کو سمجھائیں، صحابیات کے واقعات سنائیں، سمجھائیں کہ کیسے صحابیات کیسے پردہ کیا کرتی تھی۔ حضرت ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں اپنے گھروں میں بیٹھی رہو زمانے جاہلیت میں جس طرح زیب و زینت اختیار کر گلیوں میں بازاروں میں گھومتی تھی، اب ویسا مت گھومو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ایک صحابیہ راستے سے گزر رہی تھی اور لوگوں نے کہا پتہ ہے، آپس میں لوگ باتیں کر رہے تھے، پتہ ہے ابھی ایک آیت نازل ہوئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرمان خدا آیا ہے۔ تو وہ صحابیہ راستے سے گزر رہی تھی، جیسا ان کے کان میں پڑی کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ گھروں میں رہو اور بغیر پردے کے باہر نہ نکلو زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے زمانے جاہلیت کی طرح، وہ اسی وقت راستے کے کونے میں بالکل اپنا سر جھکا کر بیٹھ گئی اور فوراً اپنے گھر میں بلاوا بھیجا کہ جاؤ میرے گھر میں کہہ دینا کہ میرے لیے کوئی چادر لے کر آئے، اس لیے کہ اللہ کا حکم نازل ہونے کے بعد اب میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں ایک قدم بھی بے پردہ اٹھاؤں۔ اب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اسی لیے نکل گئے تھے، اب پردے کا حکم آ گیا۔ اب یہ حکم آنے کے بعد ایک قدم بھی بے پردگی کے ساتھ اٹھانا یہ ہماری مجال نہیں ہے۔ جب تک وہاں سے گھر سے پردہ نہیں آیا، پردہ نہیں اوڑھا، وہاں سے اٹھ کر نہیں گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی کے مبارک کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو آپ ہی کے کمرے میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی قبر مبارک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں رکھی گئی، تو آپ آتی تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے گویا کے والد محترم میں آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں زندگی پر اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ رہا، مرنے کے بعد بھی اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جو قبر کی جگہ ابھی اس میں باقی ہے جس کو حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھ لیا تھا، فرمایا کہ کتنا اچھا ہوگا اگر آپ وہ جگہ مجھے دے دیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کوئی اور مانگتا تو میں ہرگز بھی اس کو نہیں دیتی تھی، لیکن پورے صحابہ میں اگر اس جگہ کے کوئی حقدار ہیں تو وہ آپ ہی ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اسی جگہ آپ کی قبر مبارک بنے گی۔ بہرحال آپ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد جب آپ کی قبر مبارک آئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اب کبھی اگر کمرے کے اندر آنا ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے برقعے کے ساتھ آتی تھی۔ تو لوگ بڑے حیران تھے کہ بھئی یہاں پر کس سے پردہ کرنا ہے، لیکن اب اس سے پہلے میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر اس کے بعد میرے ابا تھے جو میرے لیے محرم تھے، اب ایک غیر محرم کی قبر آ گئی، اب میں غیر محرم کی قبر کے پاس آ رہی ہوں تو میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میں بغیر پردے کے آؤں۔ تو یہ وہ خواتین تھی کہ جنہوں نے قبر والوں سے بھی پردہ کیا، اور آج ہمارے گھر کی خواتین ہیں جو زندہ لوگوں سے بھی قبر پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دیکھیے بہت ہی ضروری چیز ہے، یہ اتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ وہ بے پردہ ہو رہی ہیں اور ان کے بے پردہ ہونے میں ہمارا بہت زیادہ دخل ہے، ہماری وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے وہ عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں، تو پھر کل کے دن وہ بعد میں سزا کی مستحق ہوں گی۔ وہ تو پہلے کہیں گی کہ یا اللہ پہلے ان کا گریبان پکڑیے، اگر یہ ایک دفعہ بھی مجھ سے کہہ دیتے کہ بغیر نقاب کے نہ جانا تو میری مجال تھی میں جاتی،
اگر یہ ایک دفعہ بھی کہتے بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا تو میری مجال تھی میں نہ نکلتی. میرا شوہر، میرا بھائی، میرا باپ مجھے دیکھتا تھا کہ میں بے پردہ جا رہی ہوں، بغیر وجہ کے باہر نکل رہی ہوں، اور ان سب کے باوجود میرا بھائی، میرا باپ، میرا شوہر خاموش رہا. تو پھر اب اس میں میری کیا غلطی ہے؟ ٹھیک ہے غلطی ہوگی، سزا دی جائے گی، لیکن سب سے پہلے اس باپ کی، اس بیٹے کی اور اس بھائی کی پکڑ ہوگی. یہ سب کیوں کہا جا رہا ہے؟ ابھی آپ نے تھوڑے دن پہلے دیکھا ہوگا کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں، جہاں ہمارے شہر یا ہمارا ہندوستان پڑوسی ملک بھی ہندوستان مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن وہاں اتنا پردہ نہیں ہے جتنا پردہ ہمارے ملک میں ہے. ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں جتنا پردہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹی ویوں کی وجہ سے، یہ فلموں کی وجہ سے، یہ سیریلوں کی وجہ سے ایک ایسی نحوست نے ہمارے گھروں کو گھیر لیا کہ بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے. ہمارے شہر حیدرآباد میں کچھ دنوں پہلے ایک ایونٹ ہوا، کہیں شادی خانے میں ہوا، اور ایسی بے پردگی کا ماحول کہ بھائی کھانے کے نام پر اور خریداری کے نام پر آپ جا رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، جو خریدنا تھا، جو پہننا تھا، جو لینا تھا خرید لیا. اب اس کے ختم پر کیا کیا جا رہا ہے؟ باضابطہ میوزک کانسرٹ ہو رہا ہے. شرم کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے کہ جوان لڑکیاں، جوان بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور جب وہ گانے گائے جا رہے ہیں تو ایسا جھوم رہے ہیں جیسا کہ قرآن پڑھے تو بھی اتنا مزہ نہیں آتا جتنا وہ گانے سن کے اتنا جھوم رہے ہیں. اور پیچھے کون ہے؟ بھائی ٹھہرے ہوا ہے، شوہر ٹھہرے ہوا ہے، باپ ٹھہرا ہوا ہے. کتنی بے غیرتی کی بات ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ یہ بے پردہ ہو رہی ہیں اور تمہارے کو ان کے بے پردہ ہونے پہ مزہ آ رہا ہے. صرف بے پردہ نکلنا ہی بڑا جرم تھا، آج بے پردہ باہر نکل کر ایک غلیظ آدمی کے گانوں پر یہ ناچ رہی ہیں اور خوشیاں منا رہی ہیں. پیچھے کتنے غیر محرم نوجوان آوارہ قسم کے بچے ہیں جو پیچھے ٹھہر کر وہ بھی گا رہے ہیں، وہ بھی ناچ رہے ہیں. کئی دفعہ لائٹ بند کر دی جا رہی ہے. کیا بے شرمی کا ماحول ہے، اور اس میں ہماری عورتوں کو ٹھہرا کے پیچھے باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے. تو ایسی کیسی غیرت ہماری مر گئی، ایسی کیسی بے غیرتی کا بچھونا ہم نے اوڑھ لیا ہے. ہرگز بھی جائز نہیں ہے، ہرگز بھی جائز نہیں ہے. یہ بے غیرتی کو ختم کرنا ضروری ہے، یہ بے پردگی کو ختم کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ ماحول آج جتنا خراب ہے، وقت آتے جاتے اور بھی خراب ہوتا جائے گا، اور اتنا خراب ہوگا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حدیث میں پیشن گوئی کی گئی ہے، قیامت کے قریب اتنی بے پردگی ہو جائے گی، قیامت کے قریب اتنی بے حیائی عام ہو جائے گی کہ کھلے عام سڑکوں پر زنا ہوگا. کھلے عام، آج خالی کہیں پر کوئی بوسہ دے رہا ہے تو آپ کو وہی بڑا دکھ رہا ہے. آپ دیکھیں گے ایک حال ایسا آئے گا کہ کھلے عام سڑکوں پر زنا ہوگا، تو اس وقت کسی کے اندر اتنی غیرت نہیں رہے گی کہ کوئی اس کو جا کر آگے روکے، بلکہ وہ آخری جس کے اندر غیرت باقی رہے گی، وہ جس کے اندر ہلکی سی تھوڑی سی غیرت رہے گی، وہ کہے گا کہ اللہ کے بندے کچھ پردہ کر لے، کچھ پردہ کر لے. اس کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں رہے گی کہ اس کو روک پائے گا، اتنی بے حیائی عام ہو جائے گی. تو قیامت کے قریب ہوگا ایسا. اللہ کرے کہ ہمیں وہ موقع ملے ہی نہیں دیکھنے کا، ان حالات سے ہمیں گزرنے کا موقع ہی نہ ملے. لیکن اب اگر ڈھیل دیں گے، اب اگر اس کے اندر لاپرواہی اختیار کریں گے، تو وہ موقع جو شاید ہزاروں سال کے بعد آنے والا ہے، ہماری بے غیرتی کی وجہ سے، ہماری لاپرواہی اور بے حسی کی وجہ سے نہ معلوم چند ہی سالوں میں آ جائے، اور پھر پکڑ ہماری ہی سب سے پہلے ہوگی. جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کے اوپر عذاب کو نازل فرماتے ہیں. اور عذاب ایسا نہیں کہ آندھی آ جاتی، طوفان آ جاتے، زلزلے آ جاتے، بلکہ ایسا اندیکھا عذاب اللہ تعالیٰ اس میں مسلط کر دیتے ہیں کہ پھر انسان کو وہ عذاب بھی محسوس نہیں ہوتا. جیسے ظالم حکمرانوں کا آ جانا اور بے غیرتی کی وجہ سے بہت سارے عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس بے غیرتی اور بے پردگی کی وجہ سے. تو اپنی عورتوں کو سکھائیں. اب بہت بڑی بات یہ آتی ہے کہ عورتوں کو پڑھانا نہیں کیا، عورتیں باہر نہیں نکلنا کیا. اتنے چھوٹے ذہن کے رہے تو کیسا، اتنے چھوٹے ذہن کے رہے تو کیسا کہ باہرش نہیں نکلنا کرتے، بچی پڑھنا نہیں کرتے، بچی کمانش نہیں جانا کرتے. کوئی بھی یہ نہیں بولے کہ بچی کو مت پڑھاؤ، کوئی بھی یہ نہیں بولے کہ بچی کو، عورت کو گھر کے باہر بازار مت لے کر جاؤ. لیکن خاص پردے کا اہتمام کرتے ہوئے صحابیہ کیسی تھی؟ صحابیہ وہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ جنگوں میں جاتی تھی
اور جنگ میں جب کوئی بیمار ہو جاتے، کسی کو کوئی زخمی ہو جاتے، ان کو مرہم پٹی کرنے کی ضرورت پڑتی، کسی کو پانی پلانے کی ضرورت پڑتی، یہ عورتیں جنگوں میں شریک ہو کر ان کا کام کرتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، عورتیں باہر نکلتی تھی ایک نیک مقصد کے لیے، کچھ کام کے لیے، کچھ ایسی چیز کہ عقل میں بھی آئے کہ ہاں بھائی ان کا نکلنا جائز ہے، ایسے وقت میں تو ان کو نکلنا چاہیے۔ تو اس زمانے میں بھی تھا۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی بہترین خاتون تھی، اللہ نے ایسی عقل سے ان کو نوازا تھا، ایسے بہترین مشورے اور رائے دیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کا امیر المؤمنین خلیفہ، ان سے رائے دیا کرتا تھا، مجھے بات بتائیے سیاست کے موقع پر، کسی اور حکم کو دینے کے موقع پر کوئی انتظام کرنا ہو تو ایسے وقت میں ان سے رائے لی جاتی تھی۔ اور نہ صرف یہ کہ رائے لی جاتی تھی بلکہ ایک زمانے تک حضرت امیر المؤمنین نے حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے مدینہ کے بازار کا نگران بنایا تھا کہ آپ پورے مدینہ کے بازار کی نگرانی کریے، کس طرح سے مال آ رہا ہے، کس طرح سے جا رہا ہے، دکان جا کر دیکھیے کون دھوکے بازی کر رہا ہے، کون لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ ایک خاتون تھی لیکن وہ ساری نگرانی کر رہی، وہ ساری ذمہ داریاں نبھا رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی تاجرہ تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے سے پہلے، نکاح ہونے کے بعد تو آپ نے ساری تجارت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی تھی، لیکن اس سے پہلے اتنی بڑی تجارت کرتی تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے مکہ کے بڑے بڑے سردارہ مل کے اتنی بڑی تجارت نہیں کرتے تھے، اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھے اتنی بڑی تجارت کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ بچی کو پڑھانے باہر نہیں بھیجنا ہے، بچی کو کسی کام سے باہر نہیں بھیجنا ہے، ہر چیز کا خیال کر کے بچیوں کے اندر، اپنی عورتوں کے اندر پہلے وہ چیز ڈالیں کہ پردہ کتنی ضروری چیز ہے، اور پردے کی وجہ سے بے پردگی اگر ہو جائے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب تک ہم اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو صحابیات کے واقعات نہیں سنائیں گے، کیسا پردہ تھا۔ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہو گیا تو اس وقت کیا آپ نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھا دینا، اس لیے کہ دن کے اجالے میں اٹھائیں تو وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو زندگی میں جس کے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑی، مرنے کے بعد بھی اس کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑی۔ جب اگلے دن انتقال ہونے کے بعد رات کو تدفین ہو گئی، صحابہ کو پتہ چلا تو صحابہ اش کرنے لگے، کتنا اچھا ہوتا ہمیں ان کے جنازے کی خبر ملتی، ہم ان کے جنازے میں شریک ہوتے۔ بہت سے جنازے وہ ہوتے کہ جس میں دعا کرنے پر شریک ہونے والوں کی دعا کی وجہ سے جنازے کی مغفرت ہوتی، اور بہت سے جنازے ایسے ہوتے، ایسے مبارک ہوتے کہ ان جنازوں میں شرکت کرنے کی وجہ سے شرکت کرنے والوں کی مغفرت ہو جاتی۔ تو صحابہ بولے کہ اتنی مبارک ہستی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی لخت جگر، اگر ہم اس کے جنازے میں شریک ہو کر جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہماری مغفرت ہو جاتی، کیوں نہیں بتایا گیا؟ فرمایا کہ حضرت فاطمہ کی وصیت تھی کہ رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھا دیا جائے۔ تو ایسی وہ خواتین تھی کہ جنہوں نے زندگی بھر ایسا پردہ کیا کہ کسی غیر محرم کی نظریں ان پر نہیں پڑی، تو انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مرنے کے بعد ہماری نظریں کسی اور کی پڑیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ دلی کا ایک زمانہ تھا، ایسا قحط پڑ گیا کہ کھانے کو کھانا نہیں ہے، کئی جانور انسان بھوک مری کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ یہ حال تھا کہ عام انسان کے لیے اناج غلہ خریدنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ سارے لوگ آئے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بہت بڑے بزرگ ہیں اپنے وقت کے، آئے اور آ کر کہے کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ بھئی دعا قحط سالی ختم ہو، پانی ہو، بہت لوگ پریشان ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ چلو نماز استسقاء کے لیے فلاں جگہ جمع ہو جاؤ۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، نماز استسقاء ہوئی، اب دعا کرنے کی باری تھی۔ آپ نے اپنی آستین سے ایک دھاگا نکالا اور اس کے بعد فرمایا کہ یا اللہ میں تجھے اس دھاگے کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ میں تجھے اس دھاگے کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے آپ بارش برسا دیجیے۔ بس یہ کہنا تھا، اچانک پورے آسمان پر کالے کالے بادل آئے اور ایسی زوروں کی بارش ہوئی کہ کئی دن تک سیلاب جیسا منظر آ گیا۔ سارے لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ حضرت یہ کون سا دھاگا تھا جس کا واسطہ آپ نے دیا؟ فرمایا کہ میں نے کہا کہ یا اللہ میں یہ اس چادر کے دھاگے کا واسطہ دے رہا ہوں جس چادر کو اوڑھنے والی خاتون ایسی تھی کہ زندگی بھر کسی نامحرم کی نگاہ اس کی چادر پر تک نہیں پڑی۔
زندگی بھر کسی نامحرم کی نگاہ اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر پڑنا تو دور کی بات، جس کی چادر پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہیں پڑی، اس مبارک چادر کے دھاگے کا میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں۔ تو سب لوگ اشکش کرنے لگے، فرمایا کہ حضرت یہ کون ایسی خاتون ہے؟ فرمایا یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے جس کے دھاگے کا واسطہ دے کر آج ہم گویا کہ بارش کے نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو ایسی خواتین تھی کہ جن کے برقعوں کے اوپر کسی نامحرم کی نگاہیں نہیں پڑی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہماری عورتوں کو بتانے کی، سکھانے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہماری نگاہوں کے نیچے بے پردہ یہ گھومتی رہیں اور آوارگی میں مبتلا ہو جائیں اور پھر ہم نے کچھ نہ کیا، تو پھر کل کے دن سزا کے مستحق وہ بعد میں ہوگی، پہلے ہمارا گریبان پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ صحیح معنی میں سمجھنے اور باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ کھانسی کم ہو گئی۔